ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا مچھیرہ تھا جو اتنا غریب تھا کہ بمشکل اپنی بیوی اور 3 بچوں کا پیٹ پال پاتا تھا۔ وہ روزانہ صرف 4 مرتبہ جال ڈالتا تھا۔ ایک دن اس نے 3 بار جال ڈالا لیکن کچھ نہ پکڑ سکا۔ چوتھی بار اسے ایک بھاری پیتل کا مرتبان ملا جس پر سیسا کی مہر لگی تھی اور اس پر بادشاہ سلیمان کا نام لکھا ہوا تھا۔ مچھیرہ خوش ہوا کہ شاید اس میں کوئی خزانہ ہو۔ اس نے مہر توڑی اور مرتبان کھولا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس مرتبان سے دھوئیں کا ایک بادل نکلا۔ جب تمام دھواں مرتبان سے نکل آیا تو وہ ایک بڑے جن کی شکل میں تبدیل ہو گیا جو سب سے بڑے دیو سے بھی دگنا بڑا تھا۔ اتنا خوفناک منظر دیکھ کر مچھر بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن خوف کے مارے اس کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ اے جنات کے عظیم بادشاہ جن چیخا، میں دوبارہ کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر مچھیرے کو حوصلہ ہوا، اے عظیم جن، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے اپنی کہانی سناؤ اور یہ بتاؤ کہ تمہیں اس مرتبہ نے کیسے قید کیا گیا۔ یہ سن کر جن نے مچھیرے کو حقارت سے دیکھا اور کہا، مجھ سے زیادہ ادب سے بات کرو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ افسوس، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ مچھیرے نے پوچھا۔ میں نے ابھی تمہیں آزاد کیا ہے، کیا تم یہ بھول گئے؟ جن نے جواب دیا، نہیں، لیکن میں پھر بھی تمہیں مار ڈالوں گا اور میں تم پر صرف ایک احسان کرنے والا ہوں، وہ یہ کہ تم اپنی موت کا طریقہ خود چن سکتے ہو۔ مچھیرے نے پوچھا، آخر میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے؟ جن نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ اس سے بہتر سلوک نہیں کر سکتا۔ اگر تم میری کہانی سننا چاہتے ہو تو سنو۔ میں نے جنات کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ سزا کے طور پر اس نے مجھے اس پیتل کے مرتبان میں قید کر دیا اور سیسا کا ڈھکن اس پر مہر کر دیا جو اتنا جادوئی تھا کہ میں باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ پھر اس نے مرتبان کو سمندر میں پھینکوا دیا۔ میری قید کے پہلے 100 سالوں میں نے قسم کھائی کہ اگر کوئی مجھے 100 سال کے اندر آزاد کرے گا تو میں اسے امیر کر دوں گا، لیکن وہ صدی گزر گئی اور کسی نے مجھے آزاد نہ کیا۔ دوسری صدی میں نے وعدہ کیا کہ میں اپنے آزاد کرنے والے کو دنیا کے تمام خزانے دے دوں گا، لیکن وہ بھی نہ آیا۔ تیسری صدی میں نے وعدہ کیا کہ میں اسے بادشاہ بنا دوں گا اور ہر دن اس کی 3 خواہشات پوری کروں گا، لیکن وہ صدی بھی گزر گئی اور میں قید ہی رہا۔ آخر کار میں قید میں رہ کر بہت غصے میں آ گیا اور میں نے قسم کھائی کہ جو بھی مجھے آزاد کرے گا میں اسے فوراً قتل کر دوں گا اور صرف اسے اپنی موت کا طریقہ چننے دوں گا۔ تو آج تم نے مجھے آزاد کیا، اب اپنی موت کا طریقہ چن لو۔ مچھیرہ بہت دکھی ہوا، کتنا بدنصیب ہوں میں کہ تمہیں آزاد کیا۔ اس نے فریاد کی، میں تم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں۔ جن نے کہا، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ناممکن ہے، جلدی سے چن لو، تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ مچھیرے نے ایک چال سوچ لی، چونکہ مجھے مرنا ہی ہے، اس نے کہا، تو میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے تم یہ ثابت کرو کہ تم واقعی اس مرتبان میں تھے۔ جن نے جواب دیا، ہاں میں تھا۔ مچھیرے نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا، یہ مرتبان تو تمہارے پیروں تک بھی نہیں آ سکتا اور تمہارا پورا جسم کیسے اندر جا سکتا ہے؟ میں تب تک یقین نہیں کروں گا جب تک تم مجھے دکھاؤ کہ تم کیسے اس مرتبان میں جاتے ہو۔ تب جن دوبارہ دھواں بن گیا جو پہلے کی طرح سمندر اور ساحل پر پھیل گیا اور پھر آہستہ آہستہ مرتبان میں داخل ہونے لگا یہاں تک کہ کوئی دھواں باہر نہ رہا۔ پھر مرتبان کے اندر سے آواز آئی، اے مچھیرے، اب کیا تم یقین کرتے ہو کہ میں مرتبان کے اندر ہوں؟ مچھیرے نے جواب دینے کے بجائے فوراً سیسا کا ڈھکن اٹھا کر مرتبان کو دوبارہ بند کر دیا۔ اب اے جن، مجھ سے معافی مانگو اور اپنی موت کا طریقہ چن لو، لیکن نہیں، بہتر یہ ہوگا کہ میں تمہیں سمندر میں واپس پھینک دوں جہاں سے میں نے تمہیں نکالا تھا، اور میں ساحل پر ایک مکان بناؤں گا تاکہ آنے والے مچھیرے اس جگہ پر اپنے جال نہ پھینکیں اور تم جیسے بدجنس جن کو نہ پکڑیں جو اپنے آزاد کرنے والے کو مارنے کی قسم کھاتے ہیں۔ جن نے مچھیرے سے رحم کی بھیک مانگی اور وعدہ کیا کہ اگر اسے آزاد کیا جائے گا تو وہ اس کی مدد کرے گا۔ اس بار مچھیرے نے جن سے قسم لی کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جن نے قسم کھا لی اور مچھیرے نے اسے دوبارہ آزاد کر دیا۔ اپنی بات کا پاس رکھتے ہوئے جن مچھیرے کو ایک جادوئی جھیل تک لے گیا جو مختلف رنگوں کی مچھلیوں سے بھری ہوئی تھی، سفید، سرخ، نیلی اور پیلی۔ جن نے اسے بتایا کہ وہ جال ڈال کر یہ مچھلیاں پکڑے اور انہیں بادشاہ کے پاس لے جائے جو اس سے اس کا انعام دے گا۔ اس کے بعد جن غائب ہو گیا۔ مچھیرے نے جن کے کہنے پر عمل کیا، اس نے رنگ برنگی مچھلیاں پکڑیں اور انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ ان مچھلیوں کو دیکھ کر حیران ہوا اور حکم دیا کہ انہیں پکایا جائے، لیکن جب باورچی نے مچھلیوں کو کڑاہی میں ڈالا تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ دیوار سے ایک پراسرار شخصیت نمودار ہوئی اور مچھلیوں سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہے۔ مچھلیوں نے اپنے سر اٹھا کر جواب دیا، جی ہم کر رہے ہیں۔ پھر وہ شخصیت مچھلیوں کو پلٹ کر غائب ہو گئی۔ بادشاہ حیران ہوا اور مچھیرے سے پوچھا کہ اس نے ایسی جادوئی مچھلیاں کہاں سے پکڑی۔ مچھیرے نے بادشاہ کو اس جھیل کا راستہ دکھایا اور وہاں بادشاہ کو ایک پوشیدہ محل ملا۔ محل کے اندر بادشاہ کو ایک جوان شہزادہ ملا جس کا آدھا جسم انسان اور آدھا پتھر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شہزادے نے بادشاہ کو اپنی المناک کہانی سنائی۔
इसे एक जादूगरनी ने बद्दुआ दी थी जिसने इसकी सल्तनत के लोगों को भी रंगीन मछलियों में तब्दील कर दिया था। बादशाह ने शहजादे पर रहम करते हुए जादूगरनी को शिकस्त देने और उसके जादू को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। बादशाह की मदद से जादूगरनी को शिकस्त हुई और शहजादा अपनी इंसानी शक्ल में बहाल हो गया। जादू टूट गया और झेल की मछलियां दोबारा इंसान बन गईं और सल्तनत अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई। आखिर में मछेरे को बादशाह ने खूब इनाम दिया और वो खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजारने लगा, सिर्फ उसकी होशियारी और अक्ल की बदौलत, जिसने न सिर्फ इसकी जान बचाई बल्कि एक सल्तनत को भी बहाल किया।